اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے۔ نماز کے پہلے نیت کرنی ہے، نیت کے بغیر اسلام کے اندر کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن نیت زبان سے نہیں کرنا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ عشاء مغرب کی نماز میں ابھی آئے مسجد میں، ظاہر سی بات ہے جب آپ وضو کر رہے ہیں تبھی آپ کے دل میں ایک نیت، ایک ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب اس کو زبان سے کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز کی، مغرب کی نماز کی، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر اب آپ ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ علی صدری، ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض حضرات پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بعض حضرات جو ہے بہت زیادہ اوپر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ جس کو ہم سینہ بولتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اب بعض حدیثوں میں کف کا لفظ آیا ہے، کف بولتے ہیں ہتھیلی کو، اور بعض حدیثوں میں رسک کا لفظ آیا ہے، رسک جس کو انگریزی میں رشت بولتے ہیں، کلائی، اور بعض حدیثوں میں سائد کا لفظ آیا ہے، سائد بولتے ہیں یہ پورا حصہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تینوں کی گنجائش ہے، آپ ہتھیلی پر ہاتھ رکھ لیں، کلائی پر ہاتھ رکھ لیں، یا یہاں ہاتھ رکھ لیں۔ بعض حدیثوں میں وضع کا لفظ آیا ہے رکھنے کا، اور بعض حدیثوں میں قبض کا لفظ آیا ہے، چاہے آپ ایسے رکھ لیں چاہے ایسے پکڑ لیں، ان سب کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہاتھ آپ کا سینے پر ہونا چاہیے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اب سب سے پہلے آپ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ دعائے ثنا کے 2 مشہور الفاظ حدیثوں میں ثابت ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک وہ الفاظ ہیں جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، تھوڑی لمبی دعا ہے، یاد کر لیں آپ۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری کر دے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے اور پہلا جملہ یہی نکال رہا ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بہت فرشتہ ہو گیا، اے اللہ میں گنہگار ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہوں سے دور کر دے، اتنا دور کر دے کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسے پورب اور پچھم کے بیچ میں دوری ہے، جیسے مشرق اور مغرب کے بیچ میں دوری ہے، اللہ اتنا دور کر دے مجھے میرے گناہوں سے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کپڑا جتنا لائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو انسان اتنا احتیاط کے ساتھ اور سنبھال کر پہنتا ہے اور رکھتا ہے۔ سفید کپڑے میں میل لگ جائے سب کو نظر آئے گا۔ اے اللہ مجھ کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے۔ دھونے کا مطلب مجھے بالکل گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ تو یہ دعا آپ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ 2-4 بار آپ ریپیٹ کریں، کوئی اچھی مستند کتاب لے لیں نماز کے طریقے پر، اور ان دعاؤں کا ترجمہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اور مطلب آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا، آپ کا دماغ کنسنٹریٹ رہے گا نماز میں، آپ ادھر ادھر آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ تو یہ دعا پڑھ لیں، چاہے یہ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تو بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا آپ چاہیں تو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، حتیٰ کہ جنازے کی نماز میں بھی پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ کیسے پڑھیں گے؟ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اگر اور نبی کے طریقے پر پڑھا رہے ہیں نماز، تو آپ آرام سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات کرتے تھے تو ہر آیت پر آپ ٹھہرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ اب یہ جو امام ٹھہر رہا ہے، جہاں وقفہ کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، امام ٹھہرا، آپ اتنی دیر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں۔ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیں الرحمن الرحیم۔ اس میں آپ امام کی اقتدا بھی کر رہے ہیں، امام کی قرات سن بھی رہے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، تمام حدیثوں پر اور تمام آیتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر امام صاحب بہت جلدی جلدی قرات کر رہے ہیں تو آپ امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر مان لیجیے کہ امام صاحب ایسے قرات کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے رکنے کا انتظار کریں گے تو والضالین پر پہنچ جائیں گے امام صاحب، تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں ایک خاص بات کا یہ خیال رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام صاحب ولا الضالین کہیں تو تمہیں آمین کہنا ہے۔ تو اس میں یہ خاص بات یاد رکھیں کہ اب مان لیجئے کہ آپ امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم امام صاحب نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہے ہیں امام صاحب تو آپ ساتھ میں پڑھ دیجئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تاکہ امام کا ولا الضالین اور آپ کا ولا الضالین ساتھ میں ختم ہو، تاکہ آمین کی آواز ساتھ میں نکلے۔ یہ طریقہ اگر آپ اپنا لیں تو اس میں جو ہے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے، یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن جب بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کر لو شیطان مردود سے۔ تو لہٰذا جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ ضرور پڑھا جائے گا، لہٰذا دعائے ثنا کے بعد پہلے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ پر بہت تفصیل سے میں وہ تمام دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام دلائل ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم سب یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آمین کہنا ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے۔ آمین سب کو کہنا ہے، امام کو بھی مقتدی کو بھی۔ فرض نماز ہے، اگر جہری نماز ہے تو بآواز بلند کہنا ہے، سری نماز ہے تو آہستہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، اور ہم نے اگر صحیح ٹائم سے آمین بولی اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یا اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو شروع کی جو 2 رکعت ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھیں گے، لیکن بعد والی جو 2 رکعت ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جیسے ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو شروع کی 2 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ پڑھیں گے، اور بعد والی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاہے تو بعد والی 2 رکعتوں میں بھی کوئی دوسری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا ثبوت بھی ہے حدیثوں سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ بعد والی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے تک اٹھا کر جائیں گے، رفع الیدین کر کے جائیں گے۔ رکوع کیسے کیا جائے؟ رکوع کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی ایک صحابی رسول ہیں، صحابہ کرام کے مجمع میں موجود ہیں، کہتے ہیں کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ یاد رکھے ہوئے ہوں، مجھے سب سے اچھی طریقے سے نماز یاد ہے اللہ کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت ابو حمید ساعدی نے
نماز پڑھ کے دکھائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، اللہ کے رسول جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. امکن یدیہ من رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. ثم حصر ظہرہ، اور اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھتے تھے. فاذا رفع راسہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے استوا حتی یعود کل فقار مکانہ، تو اللہ کے نبی بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لوٹ جاتی. اب آپ اپنے رکوع کا طریقہ دیکھیے. کسی کی کسر جو ہے وہ پیٹھ سے نیچے جا رہا ہے، کسی کا سر پیٹھ سے اوپر جا رہا ہے. سر اور پیٹھ کا لیول برابر ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا برابر نہیں ہے تو پریکٹس کیجیے. اکیلے میں گھر میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے کہیے، اپنے بچے سے کہیے کہ ذرا دیکھو میرا سر کیسا ہے. ایک عادت بنائیے، اپنے سر کو اور پیٹھ کے لیول کو برابر رکھیے. اوپر نیچے ہے تو غلط ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں نہیں چلے جانا ہے، آرام سے کھڑے ہونا ہے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ چلی جائیں. رکوع کی دعا ہم سب جانتے ہیں، بڑی مشہور ہے، سبحان ربی العظیم. اس کے علاوہ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکہ. یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں. اور بھی جو رکوع کی دعائیں ہیں کبھی کبھار خاص طور سے نفل نمازوں میں، تہجد کی نمازوں میں ان دعاؤں کو بھی پڑھا کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ کتنی سیدھی رہتی تھی. ایک حدیث سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت وابصہ ابن معبد ایک صحابی یہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا رکع سوا ظہرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ اپنی پیٹھ کو بالکل برابر کرتے تھے. کتنی برابر کرتے تھے؟ حتی لو صب علیہ الماء لاستقر. اتنی سیدھی آپ کی پیٹھ رہتی تھی کہ اگر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہرا رہے. پانی اگر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو پانی بھی ہلے نہ، پانی بھی گرے نہ، پانی اپنی جگہ برقرار رہے. اتنی سیدھی آپ کی پیٹھ رہتی تھی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ رکوع اور سجدہ اگر صحیح نہیں ہے تو نماز آپ کی گڑبڑ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ رکوع کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا ہے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ لو متا ما صلیتا، تم نے نماز غلط پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی. ولو مت علی غیر الفطرہ، اور اگر اسی حال میں تم مر گئے تو تمہاری موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگی. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ رکوع آپ کا برابر ہونا چاہیے. رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک. اچھا، رفع الیدین کرنے کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کندھے تک، کم سے کم کندھے کے لیول تک اٹھانے کا حکم ہے، مونڈے تک. یا تو کندھے تک، بعض حدیثوں میں کندھے کا لفظ آیا ہے، بعض حدیثوں میں کان کا لفظ ہے. کان کی لو کو چھونے والی روایت ضعیف ہے. اور ایسے رفع الیدین نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ نارمل رہیں گی، بہت کھولنا بھی نہیں، بہت پیک بھی نہیں کرنا، نارمل رہیں گی، اور ان کا رخ قبلے کی طرف رہے گا. کندھے تک یا کان تک آپ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے اٹھائیں کہ کندھے اور کان کے بیچ میں رہے، دونوں حدیثوں پر عمل ہے، سب سے بہتر ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی دعا سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ربنا لک الحمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اگر اتنا پورا پڑھ لیں تو اس کا بہت ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے جیسے ہی رکوع سے سر اٹھایا اور آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، پیچھے سے ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. فلما انصرف، جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا من المتکلم، یہ ربنا ولک الحمد کس نے پڑھا تھا؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرون